مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی میں ایک بار پھر سے ماہ رمضان عطا کیا۔ آپ تمام کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم تمام کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ ہمیں اللہ ماہ رمضان کا احترام کرنے، اس کا حق ادا کرنے اور خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے، ہر رات نماز تراویح ادا کرنے، قرآن مقدس کی خوب تلاوت کرنے، خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ تمام کے لیے ماہ رمضان میں معمولات ماہ رمضان یہ پروگرام لے کر حاضر آ گئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو خصوصی مہمان آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے میرے قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے مفتی رضوان اشرفی نجمی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ثناء المصطفیٰ رضوی نجمی صاحب قبلہ۔ یہ وہ مہمان ہیں جن سے پچھلے سال بھی آپ کی معمولات ماہ رمضان پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کے اور روزوں کے فضائل اور ساتھ ہی ماہ رمضان کے جو الگ الگ عشرے آتے ہیں اس کے فضائل سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ مفتی ثناء المصطفیٰ صاحب قبلہ سے ہم روزوں کے مسائل سماعت کریں گے۔ تو چونکہ آج پہلا ایپیسوڈ ہے اور ان قریب افطار کا وقت ہونے والا ہے، آئیے ماہ رمضان کے اور روزوں کے فضائل ہم مفتی رضوان اشرفی نجمی صاحب قبلہ سے سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کی جانب سے اور ایس ڈی آئی چینل کی جانب سے میں اپنے ان دونوں خاص مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ماہ رمضان اور روزوں کے فضائل سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کا میں اس پروگرام میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماہ رمضان میں عام طور پر ہر مسلمان عام دنوں کے مقابلے بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، اور ایسے میں جو علماء ہوتے ہیں، حفاظ اکرام ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، ان کی مصروفیت تو عام عوام کے مقابلے کئی گنا زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کے لیے آپ تشریف لائے، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو خوب برکتیں عطا کرے، اور ہم سب کو اللہ مل جل کر یوں ہی اخلاص کے ساتھ دین و سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سب سے پہلے ہم فضائل سنتے ہیں، اور پھر فضائل کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم مسائل کو سیکھیں گے۔ تو مفتی رضوان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان کے عشرے ماہ رمضان اور ساتھ ہی روزوں کے فضائل بتائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ المولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، جبکہ شعبان کا آخری دن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ کیا خطبہ تھا؟ قد اضلکم، کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، سبحان اللہ، شہر مبارک، جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، سبحان اللہ، شہر عظیم، اور بہت بڑا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک رات ہے، لیلت،
ایک رات ہے خیر من الف شہر، جو ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل والی رات ہے. سبحان اللہ، یہ حضور کی حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے فرمایا جی من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو شخص اس میں اللہ کے قرب کے لیے ایک خیر کرے، ایک بھلائی کرے، تو اس کو کیا ہوگا؟ کانا کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، سبحان اللہ. تو یہ اس شخص کی طرح ہے گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ مہینوں میں ایک فرض ادا کیا، سبحان اللہ. ایک بھلائی. اب بھلائی کیا، میں آپ کو دوسرے حدیث سے سمجھاتا ہوں. جی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھلائی کیا ہے؟ جی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلائی حسن الخلق ہے، سبحان اللہ. کہ بھلائی جو ہے وہ حسن اخلاق کا نام ہے. بے شک سبحان اللہ. اگر کوئی ایک اخلاق کو پیش کر دے، اچھے اخلاق کو کسی کے سامنے، تو گویا کہ یہ بھلائی ہے، سبحان اللہ. یہ بھلائی ہے. اب اگر ماہ رمضان میں کوئی اپنے اچھے اخلاق کو کسی کے سامنے پیش کر دے سبحان اللہ. تو گویا اس کو ایک فرض کا ثواب ملا، سبحان اللہ. ایک فرض کا ثواب ملا. سبحان اللہ. اب آپ کو ایک دوسرے اور حدیث سناتا ہوں. جی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماطتہ الاذی عن الطریق، کہ جو شخص راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، سبحان اللہ. تکلیف دہ اب اس کو کیا ملے گا؟ صدقۃً، اس کو ایک صدقہ کا ثواب ملے گا. بے شک. تو پتہ چلا کہ اگر یہ نہیں کی، جی اگر کوئی ماہ رمضان میں کرے، روزے کی حالت میں تھا، گزر رہا تھا، راستے سے پتھر کو ہٹا دیا جی کہ دوسرے مومن کو تکلیف نہ ہو، تو اسے جو اور دنوں میں صدقے کا ثواب ملے گا، وہ ماہ رمضان میں اس کو صدقے کا تو ملے گا، جی ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک فرض کا ثواب بھی ملے گا، سبحان اللہ. سبحان ایک فرض کا ثواب بھی ملے گا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث کریمہ مروی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، جی. اور اس کے الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، سبحان کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب ہوتا کیا ہے؟ صفدت الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وغلقت ابواب الجہنم ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. آگے فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. فلم یغلق منہا باب، اور اس میں سے کسی بھی دروازوں کو بند نہیں کر دیا جاتا. سبحان اللہ. اب ہوتا کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھل گئے، بے شک. جہنم کے دروازے بند ہو گئے. جی اب آگے فرماتے ہیں ینادی منادن بے شک. یا باغی الخیر، سبحان اللہ. ایک منادی ندا دیتا ہے اے خیر کے متلاشیوں، اقبل، آگے آ جاؤ، سبحان اللہ. اور جو مانگنا ہے مانگو. سبحان اب افطار کا وقت ہے، جی تو اب جو مانگنا ہے مانگو، سبحان اللہ. اسے رد نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور آگے جو لوگ شر کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے یا باغی الشر، اللہ اکبر. اے شر کے متلاشی اقصر، دور ہٹ جاؤ، اللہ اکبر. یعنی تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، تم شر چاہنے والو، اللہ اکبر. دور ہو جاؤ. وَلِلَّهِ اتقاء مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی ایک دن نہیں ہوتا. جی وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، سبحان اللہ. اور یہ اللہ رب العزت اس طریقے سے ہر رات بخشش فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سوال یہ اٹھتا ہے جی کہ جب ماہ رمضان آیا اور سرکش شیطانوں کو قید کر لیا گیا، جی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جی جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہیں؟ جی تو محدثین کرام نے فرمایا اس کے کئی سبب ہیں. جی ایک تو یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے صفدت الشیاطین، یعنی سرکش شیطان جو ہوتے ہیں انہیں قید کیا جاتا ہے. جی مردۃ الجن، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے. اچھا. تو پتہ یہ چلا کہ بڑے شیاطین کو قید کیا جاتا ہے
اور چھوٹے شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا. اچھا، یعنی جو اس میں شیاطین اور سرکش جن جی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں جو بڑے ان بڑے کو قید کر ان لیا کو جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اور باقی چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی آزاد ہوتے ہیں. آزاد رہتے ہیں. اچھا. یہ ایک روایت. اور دوسری روایت یہ ہے کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں. یعنی یہ حدیث کے ضمن میں محدثین نے اس کی تشریح اس کی بیان تشریح بیان کی ہے. ہاں جی محدثین نے اس کی تشریح بیان کی ہے. اور فرماتے ہیں آگے، یہ فرماتے ہیں کہ اس کی اب دوسری وجہ یہ ہے جی. کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کو مرأۃ المناجیح میں بیان کیا گیا ہے اچھا. کہ اب شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک داخلی شیطان ہوتے ہیں، خارجی شیطان ہوتے ہیں. اچھا. تو خارجی شیطان جتنے ہوتے ہیں ان سب کو قید کر لیا جاتا ہے. اچھا. اور داخلی شیطان کو ہم اردو میں ہمزاد کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جی. تو پتہ چلا کہ جو خارجی شیطان ہے وہ تو قید کر لیے گئے، لیکن ہمارے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمیں برے کام پر ابھارتا ہے. اچھا. کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کی آزمائش کے لیے ایک جن، ایک شیطان لگا ہوا ہے، جی اور اسی کو ہمزاد کہتے ہیں. جی اور یہ ہمزاد جو ہے وہ زندگی بھر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شخص کو نیک کام نہ کرنے دے. جی جی یہ اس کا یہی کام اس ہوتا کا یہی کام ہی ہوتا ہے. تو ماہ رمضان میں بھی وہ آزاد ہوتا ہے. ہاں، ماہ رمضان میں محدثین کے قول کے مطابق جی. جو ہے ایک قول یہ بھی ہے، حدیث کی تشریح میں محدثین نے بتائی ہے جی. کہ آخر جو سوال جو پیدا ہوتا ہے آخرکار وجہ کیا ہے. جب شیاطین قید کر دیے گئے تب تو یہ معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو صرف اور صرف نیکی کرنی چاہیے، تو ظاہری باطنی سارے قید ہونا ہاں چاہیے. سارے قید ہونا چاہیے. لیکن محدثین نے تشریح بیان کی ہے تو اس کے ضمن میں یہ بات آئی. اچھا. اچھا. جی جی. اور اس کی تیسری توجہ یہ ہے کہ سارے شیطان تو قید کر لیے جاتے ہیں، جی. لیکن 11 مہینے جو ہمارے وہ ساتھ ہوتا ہے جی. تو ہمیں جو بھڑکاتے ہوئے آتا ہے اور ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں، جی. تو اس ماہ میں وہ قید ہونے کے بعد ہم پر اثر چھوڑ جاتا ہے، اچھا. جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کی طرف مائل رہتے ہیں اس مہینے میں بھی. اچھا، یعنی شیطان جو سال بھر یعنی 11 مہینے ایک آدمی سے کام کراتا رہا، جی اب اس آدمی کو اس کی لت پڑ جاتی ہے، عادی ہو جاتا ہے. تو اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو بہکانے کے لیے اس شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود بخود اس برائی کی طرف چلا جاتا ہے. جی. تو ماہ رمضان میں شیاطین قید بھی ہوں پھر بھی 11 مہینے شیطان کے پیچھے چلتے 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 وہ شخص ماہ رمضان میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا جی اور وہ گناہ کر بیٹھتا. گناہ کر بیٹھتا ہے. اچھا. اور مرأۃ المناجیح میں ابھی میں نے حدیث جو پیش کی اس میں آیا فتحت ابواب السما، جی. کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جی. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلنے کا مطلب اور آسمان کا دروازہ کھلنے کا مطلب الگ الگ ہے. جی. آسمان کا دروازہ اس لیے کھولا جاتا ہے تاکہ جب اللہ کی رحمت نازل ہو جی. تو کوئی چیز آڑ نہ ہے. سبحان بندہ روزہ رکھا ہے تو ہر چیز کو مل جائے فوراً. سبحان اللہ. آسمان کے دروازے کھلے، وہاں سے رحمت آئے گی اور یہاں سے بندہ جو کچھ دعا مانگے گا وہ ساری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. اب جنت کا دروازہ کیوں کھولا گیا؟ اس کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی کہ اس مہینے میں جس کا انتقال ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. سیدھا جنت میں، کوئی چیز اس کے لیے آڑ نہیں بننے والی. سبحان اللہ. وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس کی جو روح ہوگی یہ ہر لوگوں سے الگ، یعنی جو عام مہینوں میں انتقال کیے گئے اور جو ماہ رمضان میں انتقال ہوئے جی. تو ان کی روحیں الگ رکھی جائیں گی. اچھا. 11 مہینے جن مومنوں کا انتقال ہوا ان کی روحیں ایک جگہ، اور ماہ رمضان میں جن کا انتقال ہوا ان کی روحیں ایک جگہ رکھی جائیں گی. سبحان اللہ. یہ فضیلت ہے. اچھا، اسی لیے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان میں موت عطا فرمائے، ماہ رمضان میں مدینے میں موت عطا مدینے میں فرمائے. موت عطا فرمائے. تو اس ماہ مبارک میں صرف جینے والے کو، روزہ رکھنے والے ہی کو انعامات نہیں ملتا، بلکہ اس مہینے میں جو مر جائے اللہ اسے بھی انعام عطا اسے بھی انعام عطا فرماتا ہے. اس میں حضرت ایک سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو لوگوں نے اپنے محلے کی مسجد میں بھی آتا جاتا نہیں دیکھا اور اس کا رمضان شریف میں انتقال ہو گیا، تو لوگ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یار ماہ رمضان میں کسی بڑے سے بڑے گناہ گار کا بھی انتقال ہو جائے تو بے حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ آدمی نہیں جائے گا. تو لوگ اپنی رائے اس کے تعلق سے یہ قائم کرتے ہیں کہ چونکہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی نہیں اور لوگ اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی نیک تھا ہی نہیں، تو رمضان شریف میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے،
سب سے پہلے تو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف توجہ ہو جی۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سبحان اللہ۔ کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جی کہ کسی کے بارے میں زیادہ گمان نہیں کرنا ہے کہ فلاں ایسا ہے ایسا ہے، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی سے بچنا ہے، جی، بلا وجہ بدگمانی کرنا اور طرح طرح کے عیب ڈھونڈنا، اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر لینا۔ ہاں کوئی رائے قائم کر لینا۔ جی تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے اور جس پر رحمت کی نظر فرما دے، بے شک، اس کا بیڑا تو پار ہونا ہی ہے۔ بے شک، وہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ عاشق رسول ہے، ایمان اس کا سلامت ہے، اور مزید یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، جی۔ بس یہی اس کے لیے کافی ہے، سب سے بڑا اعزاز یہی ہے اس کے لیے۔ پھر رہی بات اعمال صالحہ کی، جی، تو وہ کرتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن نہیں کر پایا اپنے نفس کی شرارت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے، جی، تو جب اس کا انتقال ہو جائے تب پر بھی اسے بدگمانی نہ کریں اور اس کے متعلق کوئی عیب نہ ڈھونڈا جائے۔ جی، اور ایسوں کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے عیب نہ تلاش کریں، مرنے کے بعد ہر ایک کو اچھا سمجھیں اور اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ جی، یعنی جب مجھے کسی شخص کے بارے میں ایسا پتا چلا کہ لوگ اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے ان لوگوں کو اپنے طور پر سمجھانے کے لیے کہا کہ بظاہر ہمیں یہ آدمی کبھی کوئی نیک عمل کرتا نظر نہیں آیا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ عمل ایسا ہوگا جسے اللہ نے قبول کیا ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے اس کے پاس اگرچہ سجدے نہیں تھے، روزے نہیں تھے، زکوٰۃ نہیں تھا، صدقہ نہیں تھا، جنت میں جانے کے لیے اگرچہ اس کے پاس وہ سب نیکیاں نہیں تھی، لیکن کسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ماہ رمضان میں موت دی تاکہ ماہ رمضان کی موت اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ بے شک، تو کچھ نہ کچھ اس کا تھا ایسا جسے اللہ نے پسند فرمایا، اللہ نے قبول کیا۔ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں تو دعا کریں ان کے وسیلے سے کہ مولا یہ اتنا بڑا گناہ گار تھا، دنیا اس کے بارے میں ایسی ایسی بات کرتی تھی، تو نے اس کو ماہ رمضان میں موت عطا کیا، تو مجھے بھی ماہ رمضان میں موت عطا فرما۔ بے شک، تو جب ایسے شخص کو ماہ رمضان میں موت ملی، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں ماہ رمضان میں موت ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو ہمیں تو بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ماہ رمضان میں موت عطا فرمائے۔ تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس کا تھا ایسا عمل جسے اللہ نے قبول کیا اور ماہ رمضان کی موت کو اس کے جنت میں جانے کا سبب بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعدن لمن ادرک رمضان، کہ وہ شخص بدبخت ہے جو رمضان کو پائے فلم یغفر لہ، اور اپنی بخشش نہ کروا پائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذا لم یغفر لہ، اور جو شخص اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا پائے فمتا، جی، تو کب کروا پائے گا؟ اللہ اکبر، تو پتہ چلا کہ پورے سال میں مہینہ ایسا ہے جو اپنی بخشش کروا لیا تو کروا لیا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی بدبخت ایسا ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے تو پھر اس کے لیے کوئی اور مہینہ نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ بے شک، اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او حضور المنبر، صحابہ کرام جمع تھے، جی، حضور نے فرمایا میرے ممبر کے قریب آؤ، آپ فرماتے ہیں حضرنا، ہم قریب آ گئے، جی، فلم ارتقت درجۃ الاولی، تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر سوار ہوئے، کھڑے ہوئے، فقال آمین، تو آپ نے کہا آمین، فلم ارتقت درجۃ الثانیۃ، پھر جب ممبر کی آپ دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے، فقال آمین، پھر آپ نے کہا آمین، پھر آگے فرماتے ہیں فلم ارتقت درجۃ الثالثۃ، فقال آمین، تو جب آپ تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے پھر آپ نے آمین فرمایا، فلما نزل، جب حضور نیچے اترے ہم نے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آگے فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے آپ سے سنا، سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ آج ہم نے آپ سے سنا اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا جبریل عرض لی، میرے پاس جبریل آئے تھے، بے شک، فقال، اور انہوں نے کہا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، فقلت آمین، فرمایا کہ حضرت جبریل نے فرمایا
کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا وہ بد قسمت ہے، بدبخت ہے جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے، اللہ بد قسمت ہے وہ۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب حضور آمین کہہ رہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم تو سمجھتے بس آمین ایک نارمل سی بات ہے، امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں آمین کہہ رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جب امام دعا مانگتا ہے کہ میرے مولا ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر، بے شک اجر عطا فرما، تو مقتدی کہتا ہے آمین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آمین کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے رب افعل، اے میرے مولا ایسا کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی اب امام جب کہے بے شک اے میرے مولا ہمیں دنیا و آخرت کا اجر عطا فرما، تو مقتدی کہتا ہے میرے مولا ایسا کر دے، سبحان اللہ، جو امام سے دعا مانگ رہے اللہ کر دے۔ اب یہاں جبریل امین نے دعا مانگی کہ بد قسمت ہو گیا وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے، تو حضور نے فرمایا رب افعل، اے میرے مولا جو جبریل نے کہا کہ وہ بدبخت ہے تو اس کو بدبخت بنا دے۔ اللہ اکبر، تو پتہ چلا کہ جتنی اس کی فضیلت ہے جی یہ بخشش کے لیے آیا ماہ رمضان، بے شک، ہمیں اس کو یوں ہی نہیں چھوڑنا ہے۔ بے شک، اس میں ایک بات یہ ہے جی اس حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا جی اور اس کی برکتیں حاصل نہ کر سکا، بے شک، تو اب سید الانبیاء اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی دعا کر رہے ہیں سید الملائکہ، بے شک، اور جب سید الملائکہ دعا کر دیں کسی بات کے لیے بے شک، اور اس پر مہر لگ جائے بے شک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ یا اللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے اسے قبول کر لے، تو اب وہ دعا تو قبول ہونی ہی ہے۔ یقیناً جی، تو اسی لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکتیں حاصل کریں، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے جی تو ہم اس میں ضرور روزہ رکھیں، اور جو دوسرے لوگ اس طرح کے ہیں انہیں ہم ترغیب دلائیں، سکھائیں، بتائیں تاکہ وہ بھی روزے دار ہو سکیں۔ بے شک، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یعنی اس مہینے اگر کوئی صبر کرتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، جی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، تب اس کو ثواب کیا ملے گا؟ والصبر ثواب الجنہ، سبحان اللہ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، تو پتہ چلا اگر کوئی اس مہینے صبر کر لے تو اسے جنت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان ایک تو رمضان میں جنت مل رہی ہے، جی اور اوپر صبر کرنے پر جی، جنت مل رہی ہے، تو پتہ چلے ایک مہر لگ جائے گی کہ انسان اب یہ جہنم سے آزاد ہے، سبحان اب اللہ، اس کو جہنم میں نہیں جانا ہے۔ بے شک، پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر المواسات، اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ بے شک، یہ مہینہ یوں ہی نہیں، اس میں غم خاری کرو، اگر کوئی غمگین ہے تو اس کے غم میں شریک ہو، اس کے غم کو دور کرو۔ جی پھر آگے فرماتے وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ مہینہ ایسا نہیں ہے جو ہم افطار کے وقت دیکھتے قسم کس کی نعمت ہے، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، پیسہ خرچ تو ہو رہا ہے لیکن اس کی برکت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ اتنی نعمتیں ہم اور دنوں میں تو جمع نہیں کر پاتے، جی لیکن معمولی انسان جو کم کما رہا ہے اس کے دسترخوان پہ بھی اللہ رب العزت کئی نعمتوں کو بچھا دیتا ہے۔ سبحان یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی۔ سبحان اللہ، پھر آگے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما، جس نے اس ماہ میں ایک روزے دار کو افطار کرا دیا، سبحان اللہ، کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے فرماتے ہیں وَإِتْقَ رَقَبَتِ مِنَ النَّارِ، سبحان اللہ، اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ غَيْرِ شَيْءٌ، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو اجر دے دیا تو دوسرا محروم رہ گیا، نہیں، بلکہ جتنا روزے دار کو اجر ملے گا روزہ رکھنے کا، اتنا ہی اجر افطار کرانے والوں کو ملے گا، سبحان اللہ، سبحان، کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک، اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم میں سے ہر ایک کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو افطار کرا دے، لیکن ہم قربان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب،
اللہ یہ ثواب عطا فرمائے گا. کس کو عطا فرمائے گا؟ من فطر فیہ صائما، سبحان اللہ. جس نے اس مہینے میں افطار تو کرا ہے. کس سے؟ بہت زیادہ فروٹ دینے کی بات نہیں ہے. جی. علی تمرتن، جس نے کسی کو ایک کھجور سے سبحان اللہ. افطار کرا دے، صرف ایک کھجور سے، اس کو یہ اجر ملے گا. سبحان اللہ. اور شربتی مائن، سبحان اللہ. ایک گلاس پانی پلا دے نا سبحان اللہ. تب بھی اس کو اجر ملے گا. سبحان اللہ. سبحان او مذقتی لبن، سبحان اللہ. یا ایک گھوٹ دودھ پلا دے سبحان اللہ. تب بھی اس کو اجر ملے گا. سبحان تو اللہ. پتا چلا اگر اس مہینے کوئی کسی کو ایک کھجور کھلا دے، یا گلاس پانی پلا دے، یا ایک گھوٹ دودھ پلا دے، جی. تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد بھی فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک، سبحان اللہ. ساتھ ہی اسے روزے دار کے برابر ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں. کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ حضور اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَالشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، سبحان اللہ. اس کا پہلا جو عشرہ ہے نا، جی. اس مہینے کا پہلا عشرہ یہ رحمت والا ہے. یعنی جس عشرے میں ہم داخل ہیں یہ رحمت والا ہے. سبحان اللہ. آگے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، سبحان اللہ. اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے یعنی 11 رمضان سے 20 رمضان تک، جی. یہ کون سا ہے؟ مغفرت والا. اس میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. وَآخِرُهُ مِنْ اُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، سبحان اور جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 3 عشرے کیوں رکھے گئے؟ جی. رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا. اب محدثین نے اس کی تشریح کی اور بڑی کمال کی. جی. محدثین نے فرمایا کہ انسانی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں. جی. ایک زندگی کا، یعنی جب سے وہ پیدا ہوا اور قبر کے آغوش میں جانے تک، یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے قبر سے لے کر میدان محشر میں اٹھنے تک کا، جی. جس میں کیا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانے، اور جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا اتنا حضور جانے. سبحان اللہ. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ جو دائمی جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے جنت کی ہوگی، جی. اور دائمی جہنمیوں کے لیے جہنم کی ہوگی. تو 3 مراحل پہ. جی. پہلا عشرہ اللہ نے مغفرت رحمت کا رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں رحمت کی، وہ ساری چیزیں اس میں بٹور لیں. اچھا. ساری چیزوں کو جمع کر لیں. سبحان اللہ. اب رحمت میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دنیا کی آسائش بھی ہے، آخرت کی بھی آسائش ہے. اب اس کے اوپر ہے وہ صرف دنیا کو جمع کر رہا ہے یا آخرت کو بھی جمع کر رہا ہے. بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں ہم دونوں کو جمع کریں. سبحان اللہ. عقل مند وہی ہے جو دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. جیسے کہ ہم دعا خود کرتے ہیں جی. کہ اے میرے مولا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا اجر عطا فرما. تو عقل مند وہ ہے جو دونوں کی رحمت کو جمع کر لیں. دوسرا ہوتا ہے مغفرت کا. جی. انسان جب قبر میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو جو ضرورت پڑتی ہے وہ مغفرت کی دعا کی پڑتی ہے. بے شک. تو وہ دوسرے عشرے میں اتنی دعائیں کر لے، اتنے وظائف پڑھ لے، اتنی عبادت کی کثرت کر لے، تاکہ جب وہ زندگی کے دوسرے مراحل میں جائے تو دوسرا عشرہ اس کے لیے آڑ بن جائے، سبحان اللہ. اپنی مغفرت کروا لے. تیسرا ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا. جی. میدان محشر قائم ہو. اب میدان محشر قائم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنی امت کی بخشش کروا لیں. بے شک. تو جو بندہ اس تیسرے عشرے میں اپنی مغفرت کروا لے گا، جی. اپنی بخشش کروا لے گا، تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 3 عشرے ہوئے سبحان اللہ. اور جو انسان کے 3 مراحل پر منحصر تھے. سبحان اللہ. اور بھی کئی احادیث ہیں جی. جس سے اس مہینے کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ ہم جی. اور مزید حدیث کو سماعت کریں گے، اور یہ بھی سماعت کریں گے جی. کہ افطار کے وقت دعا کی جائے تو کیا اس سے ہوتا ہے، سبحان اللہ. یا کوئی بندے مومن عام دنوں میں افطار کرے تو کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ کے موقع پر وہ ساری فضیلتیں بیان کی جائیں ابھی تو ہم ترتیب اور انشاءاللہ ہر عشرے کی فضیلت، جی سحری کے فضائل، اسی طرح سے روزوں کے فضائل، تراویح کے فضائل، افطار کے فضائل، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں سماعت کریں گے. اب ہم نے فضائل کافی سن لیے، اب مسائل کی طرف چلتے ہیں. بے شک. اور مسائل میں بھی خاص طور پر حضرت ہم جو شروع میں مسائل پیش آتے ہیں، چونکہ 11 مہینے لوگ آرام سے کھاتے پیتے ہوتے ہیں،
اور اچانک ماہ رمضان میں انہیں روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو حالت روزہ میں بہت سارے ایسے مسئلے آتے ہیں جس کے تعلق سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے۔ تو آج چونکہ پہلا ایپیسوڈ ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ شروع میں جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں آپ اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دیں تاکہ لوگ بآسانی اسے دیکھ کر سمجھ سکیں۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے روزہ ٹوٹا نہیں ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ روزہ تو چلا گیا اور پھر ہم روزہ توڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزہ گیا نہیں تھا اور یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج آپ ایسے ہی مسائل ہمارے سامنے رکھیں کہ جس سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور لوگ صحیح طور پر اپنے روزوں کو ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، سب سے پہلے کسی بھی عبادت کو بجا لانے سے پہلے جی نیت اس کی صحیح ہونی چاہیے۔ جی بے شک اسے سب سے پہلے نیت کو سنوارنا ہے۔ بے شک۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ۔ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، سبحان اللہ، بے کہ شک مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو آدمی جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرے گا جی تو پہلے اپنی نیت درست کر لے۔ بے شک۔ روزے الگ الگ ہوتے ہیں، جی کبھی روزہ فرض ہوتا ہے، یہ جو ماہ رمضان ابھی جو داخل ہوا، جی ہم سب روزے سے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دیر کے بعد افطاری ہم کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو یہ رمضان فرض رمضان کا روزہ ہے۔ جی ایک روزہ ہوتا ہے جو نفل ہوتا ہے، جی۔ ایک روزہ ہوتا ہے جو نذر کا ہوتا ہے، جی۔ کفارے کا جو روزہ ہوتا ہے وہ واجب روزہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ اب یہ روزہ جو ماہ رمضان کا روزہ ہے، جی اس کی نیت رات میں کرنی ہوگی، اچھا۔ یا رات میں نہیں کر سکا جی کسی وجہ سے، تو پھر اب اسے طلوع فجر سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ اچھا۔ ہاں، جی فرض روزے کی نیت رات میں کر لے یا پھر طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں جی کہ کارڈ رکھ دیے جاتے ہیں ہر جگہ، بے شک۔ ہر مسجد میں کارڈ رکھ دیے جاتے ہیں، لوگ لے لے کر گھر جاتے ہیں۔ جی تو اس کارڈ کو لے لیں، رکھ لیں اپنے پاس، ہاں۔ جو جس علاقے میں، بمبئی والوں کے لیے بمبئی کا کارڈ چلے گا، اچھا۔ دلی والوں کے لیے دلی کا کارڈ چلے گا، جی جو اتر پردیش میں رہتے ہیں، بنگال میں رہتے ہیں یا کولکاتہ میں رہتے ہیں، تو جہاں جہاں جو شہر میں جو کارڈ ہے وہی کارڈ چلے گا۔ یعنی اس وقت ہمیں دنیا کے جن جن ملکوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں جی تو ان کو وہاں کے ملک کے اعتبار سے ٹائم ٹیبل دیکھنا ہوگا جی جی کہ وہاں کا جو کارڈ بنا ہے یا وہاں جو شیڈیول وغیرہ آپ کو موبائل پر آیا ہے جی یا آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کیا ہے جی تو آپ اسی کو فالو کریں گے۔ جی، اسی کو فالو کرنا ہمیں جو ہے وہاں کا نہیں چلے گا، انہیں یہاں کا نہیں چلے نہیں گا۔ چلے گا۔ حضرت بات نکلی تو ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بامبے میں سحری کی جی اور اس کے بعد ہم سفر کر کے 1200 1400 1500 کلومیٹر یو پی چلے گئے یا ہم کولکتہ چلے گئے، یا پھر مان لیجئے ماہ رمضان میں کوئی عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ شریف یا مدینہ شریف چلا گیا، تو ہم نے یہاں کے حساب سے سحری کر لی۔ اب ہم جس ملک میں یا جس شہر میں جا رہے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد افطار ہم کیسے کریں گے، یہاں کے اعتبار سے یا وہاں کے اعتبار سے؟ جہاں آپ پہنچے ہیں جی تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں گے وقت کون سا ہے۔ اچھا افطار کا وقت رہے گا تو اب افطار کریں گے آپ۔ اچھا۔ جی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ فون کر کے پوچھیں گے کہ وہاں اذان ہوئی، ہاں انڈیا والے چلے گئے وہاں عمرہ کرنے کے لیے، ہاں۔ تو فون کریں گے آپ لوگ افطار پہ بیٹھے ہیں، ذرا میں بھی بیٹھ جاؤں۔ ایسا نہیں، وہاں یہاں سے آپ نکل گئے، باہر چلے گئے پردیش، جہاں آپ گئے، اب وہاں جانے کے بعد وہاں کا اصول اور وہاں کا ضابطہ چلے گا۔ اچھا، مان لیجئے یہاں میں روزہ رکھتا ہوں تو 14 گھنٹے کا روزہ ہے جی اور صبح سحری کے بعد 8-9 بجے کی فلائٹ میں نے لی اور میں کسی ایسی کنٹری میں پہنچا، جی جب وہاں پہنچا تو وہاں افطار کا وقت ہوا تھا، تو میں نے یہاں پر سحری کے بعد سے 2-3 گھنٹے روزے رکھے اور اس کے بعد میں نے 4 گھنٹے 5 گھنٹہ ٹریول کیا اور جب اس ملک میں پہنچا تو وہاں افطار کا وقت ہو چکا تھا، تو 14 گھنٹے تو نہیں ہوئے، تو کیا ایسی صورت میں بھی میں وہاں افطار کر لوں گا پہنچ کر؟
ہاں چونکہ وہاں کے اعتبار سے سورج جو ڈوب جائے گا تو وقت ہو جائے گا، آپ افطار کریں گے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ جی جی تو اس لیے یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ عام طور پہ ہماری جو عوام ہے، عوام الناس، یہ کرتی ہے کہ اذان کا اعتبار کرتی ہے ہاں کہ فلاں مسجد سے اذان کی آواز آئے گی تو کھانا پینا بند کر دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کتابوں میں وقت کا اعتبار ہے۔ ابھی ہمارے یہاں احناف میں فجر کو بالکل اجالا کر کے پڑھنے کا حکم ہے، تو اسی اعتبار سے اذان ہوگی۔ مثال کے طور پہ ابھی جو ہمارا جو چل رہا ہے شیڈول جو چل رہا ہے کہ 6 بجے اذان ہوتی ہے، 6:30 بجے جماعت ہوتی ہے۔ جی تو اگر 6 بجے اذان ہو، 6:30 بجے جماعت ہو، تو 6 بجے تک کوئی سحری کرتا رہے گا؟ ایسا ہے نہیں۔ جی وہ تو رمضان المبارک میں لوگوں کو آسانی کے لیے وہ تھوڑا سا وقت فجر کا جو ہے وہ جلدی کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں۔ جی تو اب مقصود یہ ہے کہ اذان تک نہیں کھانا ہے، بلکہ صبح صادق جسے کہا جاتا ہے اس وقت سے پہلے آپ کو نیت کر لینی ہے۔ اچھا ہاں، اور اس کے بعد جب سورج ڈوبے گا جی اس وقت آپ کو افطار کرنا ہے۔ اچھا جی یہ روزے کا وقت ہوا کہ اتنے وقتوں تک کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ہاں، اس میں بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی سورج نکلنے کے بعد بھی نیت کرے گا جی تو اس کی نیت ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ دل میں ارادہ کرے گا کہ میں صبح صادق سے ہی روزہ ہوں، اور کوئی ایسا عمل جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ نہ کیا ہو اچھا تو اس کا روزہ رہے گا بعض علماء کے نزدیک۔ لیکن اب نفل کا اگر کوئی نیت کرتا ہے، نفل کی کوئی نیت کرتا ہے، نفل روزے کی نیت، تو اس کے لیے ہے کہ وہ سو کر اٹھا، دیکھا 10 بج رہا ہے یا 12 بج رہا ہے، دہوہ کبریٰ سے پہلے بھی وہ نیت کر لے گا، زوال سے پہلے تو اس کی نیت ہو جائے گی اور روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں احتیاط کرے۔ اچھا، نہیں تو حضرت اس میں مسئلہ ایک ہے، جیسے مثال کے طور پر رمضان شریف شروع ہوا، جی ہمارا تو ہفتے 10 دن 15 دن 1 مہینے پہلے سے ہی ارادہ تھا اور نیت تھی کہ مجھے ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے ہیں، جی اور میں نے دعا بھی کی تھی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کہ مولا مجھے صحت عطا فرما، جی طاقت عطا فرما، تاکہ میں صحیح طور پر ماہ رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ جی تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی میری نیت ہے روزہ رکھنے کی۔ جی اچھا، رات میں سویا جی تو روزہ رکھنے کی نیت تھی، صبح اٹھا میں نے سحری کی تو روزہ رکھنے کی نیت ہی سے میں نے سحری کی۔ جی تو اب نیت کی ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، جی زبان سے کہہ لیا تو بہتر، ورنہ دل کے ارادے کا نام۔ جی تو ایک تو دل کا ارادہ تو ماہ شعبان سے ہی تھا، جی دل کا ارادہ تو ماہ رجب سے ہی تھا، یہ تو پورے سال بھر رہتا ہے کہ ہم رکھنے والے ہیں روزہ انشاءاللہ۔ جی تو ایسی صورت میں جو آپ نیت بتا رہے ہیں جی کہ نیت اس کو رات ہی کو کرنی ہوگی جی یا زوال سے پہلے نیت کر لے، جی تو اس سے مراد کیا ہے؟ اب نیت تو اس کی ہے ہی پورے مہینے کے روزے کی۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، جی چونکہ حدیث میں نے سنا ہے نیت کے متعلق جی کہ نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اس طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ کوئی ارادہ بنائے کہ میں شعبان میں ہی ارادہ بنا لے، رجب میں ارادہ بنا لے کہ میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا پورا کامل روزہ رہوں گا، بے شک، ہر دن روزہ رکھوں گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے رمضان المبارک کی ہر رات جی یا طلوع فجر سے پہلے سحری کے وقت اسے دوبارہ نیت کو تازہ کرنا ہوگا۔ اچھا، ہاں، ہر رات اس کو ایک نیت کرنی ہوگی، دل میں ارادہ بنا لینا ہوگا۔ یہ ایک مرتبہ صرف شعبان کے مہینے میں ایک دن نیت کر لیا کہ میں پورا رمضان روزہ رہوں گا تو یہ کافی نہیں ہے، جی بلکہ اسے ہر رات یا طلوع فجر سے پہلے اس کو نیت کرنی ہوگی۔ یعنی دل میں ارادہ کر الفاظ، لیں۔ ہاں، الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، جی دل میں ارادہ بنا لیا، سحری کھا رہا ہے اس نیت سے کہ میں کل روزہ رہوں گا، جی کچھ بھی پانی پی رہا ہے اس نیت سے کہ میں کل روزہ رہوں گا، جی تو اب وہ روزہ کی حالت تو میں نیت ہوگا، ہو گئی۔ نیت ہو گئی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوگا، جیسے آپ بتا رہے ہیں تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اور آپ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے رات کے 1:30-2 بجے ہی کھا لیا ہاں اور کھا کر سو گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ارادہ تھا کہ سحری میں اٹھوں گا اور سحری بھی کروں گا، لیکن سحری میں اس کی آنکھ نہیں کھلی، ٹھیک ہے، تو رات جو اس نے کھایا تھا ظاہر ہے کہ وہ سحری کی نیت سے نہیں کھایا تھا، وہ ڈنر کے اعتبار سے کھایا تھا، اس نے سحری میں اٹھنے کا ارادہ تھا لیکن سحری میں نہیں اٹھ سکا وہ، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی،
تو اب یہ جو ہے جو نیت مس ہو گئی ہے اب اس کو زوال سے پہلے پہلے اس کو کرنا ہے کہ میں نے اگر رات کھا لیا تھا اس کے بعد سے نہیں کھایا میں نے کچھ بھی, اب یہ میں روزہ کنٹینیو کر دوں گا. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہو گئی. جس وقت وہ 1:30 بجے رات کھانا کھا رہا ہے وہ اس کے دل میں ہے کہ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں, فجر میں یعنی صبح سحری کے لیے اٹھ گیا تو میں سحری کر لوں گا ورنہ یہی میرے لیے کھانا کافی ہوگا, تب تو اس کی نیت ہو گئی. جی, اٹھا تو ٹھیک, نہیں اٹھا تو ٹھیک. جی, لیکن اگر یہ دل میں ارادہ کیا کہ نہیں میں ابھی روزہ ہی نہیں رہوں گا کل, اس طرح پورا پکا ارادہ اور یوں ہی کھا رہا ہے اور پھر صبح اٹھ ہی نہیں سکا وہ, تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا. اسی لیے کہ اگر کوئی اٹھ کر کے بھی, شریعت کا یہ مسئلہ ہے, اٹھ کر کے بھی کوئی سحری کرے, باضابطہ طور پہ کھجور کھائے, پھرنی کھائے یا حلوہ پراٹھا کھائے, جو کھائے اور اس کے من میں ہے کہ میں کل روزہ نہیں رہوں گا, تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا. اچھا جی, اگرچہ وہ سحری کر رہا ہے تو سحری کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ میں کل روزہ رہوں گا, اچھا تو روزہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, آدمی یہی سمجھتا ہے کہ ابھی میں کھانا کھا لے رہا ہوں, اٹھ گیا تو ٹھیک, نہیں اٹھا تو یہی میرے لیے کافی ہوگا. اچھا اچھا, روزہ جو رکھتے ہیں ہم جی, تو اس روزے میں نیت کیا ہونا چاہیے, یہ ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ ہاں, روزے کی نیت رات میں جب کرے تو اسے اس طرح نیت کرنی ہوگی, نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان, جی, کہ کہ میں کل اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گا. اس طرح تو نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھوں, اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے. ہر کام اللہ, ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے. جی, یا رات میں کرتا ہے نیت تو رات میں نیت کرے تو یہی کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. رات میں نیت کرے گا تو غدن کا لفظ آئے گا, اور اگر طلوع فجر جو ہے اس وقت اگر نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرے کہ میں روزہ ہوں, آج سے میں روزہ ہوں اللہ کی رضا کے لیے. نہیں, میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب بندہ روزہ رکھے جی تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا. جی, نیت اس کے پیچھے اور کچھ نہ ہو کہ یار تھوڑا سا اسی بہانے میرا پیٹ تھوڑا اندر ہو جائے گا, اسی بہانے تھوڑا ویٹ کم ہو جائے گا, اسی بہانے میرا ڈائٹ ہو جائے گا, ڈاکٹر نے بولا 10 کلو کم کرنے, ویسے تو کر نہیں سکا لیکن چلو رمضان شریف میں اسی بہانے کم ہو جائے گا, تو یہ نیت نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اللہ کی رضا مقصود ہو بے شک, خود بخود اس کے ضمن میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اچھا جی جی جی, اور آگے اور سب سے پہلی چیز نیت ہو گئی. نیت ہو گئی, نیت درست کرنی ہے اور صحیح وقت میں کرنا ہے. اس کے بعد ہر ایسے کام سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بچتے رہنا ہے. جان بوجھ کر کھانے پینے سے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی, اسی طریقے سے جان بوجھ کر کوئی دھواں ناک کے اندر چڑھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے جان بوجھ کر کوئی کان کے اندر پانی ڈال لیا, دوائی ڈالی یا کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالا, تیل کان کے اندر ڈال دیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کان میں کوئی بھی لکوڈ ڈالا, کوئی بھی لکوڈ ڈالا, اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے لیکن دوائی اور تیل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, جیسی چونکہ تیل ڈائریکٹ معدے کے اندر جاتا ہے اور ڈراپ بھی اندر تک پہنچ جاتا ہے, اور رہا پانی کا تو پانی میں کیا ہوتا ہے جس کا سوراخ ہے کان کے اندر اسی کا پانی جو ہے وہ وہی پانی معدے میں جاتا ہے, باقی نہیں جاتا. اس میں دو قول ہے لیکن احوط یہی ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا پانی سے. لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ پانی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمیں ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ سلامت رہے, احتیاط کرنا ہے. جان بوجھ کر پانی کان میں ڈالنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے کسی وجہ سے پانی کان میں ہمارے جائے. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگا لیتے ہیں تو ابھی روزہ ٹوٹ جائے گا. سوال کرتے ہیں کہ حضرت ناخن کاٹیں یا نہ کاٹیں, تو ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کوئی مسواک کرے تو مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی, اس کے اندر کچھ جدید بھی مسائل ہیں. اب میں نے پہلے بتایا کہ جان بوجھ کر وہ کام کہ اس سے یاد بھی ہو کہ وہ روزے دار ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے قے کیا اور اسے روزہ دار ہونا یاد ہے اور قے منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, ہاں, اور اگر قے تھوڑی ہے اور اسے یاد بھی ہے, قے آئی الٹی کیا اس نے اور پھر واپس نگل لیا تو اب روزہ ٹوٹے گا. اچھا, ہاں,
قے آئی اور پھر پھینک دیا باہر، تھوڑی قے ہے پھینک دیا باہر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. ہاں لیکن اس کو واپس نگل لے گا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ صورت، یہ جو صورت ہے قے والی، اس میں ہے کہ جب کھانا آئے منہ کے ذریعے، یا صفرا آئے، یا خون آئے، بلغم آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا احناف کے نزدیک. اچھا. جی. اب کھانا تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ دکھتا ہے کہ کھانا ہے. ہاں. صفرا، صفرا کہتے ہیں کھٹی چیز کو. اچھا. ہاں کبھی کبھی آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب کھانا زیادہ وغیرہ ہو جاتا ہے، ہاں کھانا زیادہ ہو جاتا ہے تو کھٹی کھٹی سی چیز جو ہے وہ منہ کے اندر آ جاتی ہے. تو کبھی آ جائے کسی کا اس طرح تو وہ باہر پھینک دے جی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. جب باہر آ جائے پھر اس کو اندر لے لے گا جان بوجھ کر تب تو روزہ ٹوٹے گا. جان بوجھ کر اندر کھا لیا تب، اور اگر جان بوجھ کر نہیں بلکہ پھینک دیا تو روزہ اس کا سلامت رہے گا. اچھا. اب وہ صورتیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جی جیسے بھول کر ہاں یا غلطی سے انجانے میں کھا لیا، پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. ہاں لیکن اس میں احتیاط یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے، بھول سے کھایا یاد آ گیا فوراً، تو اب لقمے کو روک دینا ہے، باہر پھینک دینا ہے. یاد آنے کے بعد بھی اگر حلق کے اندر اتار لے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں اسی طریقے سے اب جن چیزوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ساری باتیں، چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جیسے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انجیکشن لے اور وہ انجیکشن ضرورت کے لیے ہو، جیسا کسی کے سر میں بہت زیادہ درد ہے، شدید درد ہے، تو صرف درد کو دور کرنا مقصود ہو، یا کسی کو یہ سمجھ لیں کہ پیٹ میں درد ہے تو پین کلر لیتے ہیں لوگ تاکہ پیٹ کو آرام مل جائے، تو اب یہ انجیکشن لے سکتے ہیں. مرض کو مارنے کے لیے جو جس میں غذائیت ہو وہ انجیکشن نہ لیے جائیں. اچھا. غذائیت سے مراد یہ کہ وہ کھانے کا ہاں وٹامن والے. کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ایک مریض ہے کہ جو بالکل بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو اگر جو ہے گلوکوز چڑھا دیتے ہیں تو اب وہ چلنے کے لائق ہو جاتا ہے. اس طریقے سے نہ کیے جائیں. یعنی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو کھا پی نہیں سکتے ہیں، ہاں تو ان کو وہ ساری ضروریات کی چیزیں جو ہے سلائن کے ذریعے دی جاتی ہیں. ہاں سلائن کے ذریعے. تو حالت روزہ میں یہ نہیں لے سکتے ہیں. ہاں علاوہ اس کے آپ کو اگر کسی چیز کے لیے ضرورت ہو انجیکشن کی تو آپ انجیکشن لے سکتے ہیں انجیکشن. اسی طریقے سے بدن کے اندر سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا. ہاں جیسا کبھی ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ تمہارا جو ہے یہ خون چیک کرانا ہوگا کہ تم کو بخار ہے، فلاں ہے، تو اب وہ خون نکلوا سکتا ہے. اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور روزہ نہ ٹوٹنے کی صورت اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے کیا حالت روزہ میں اسٹیم لے سکتے ہیں؟ نہیں. آپ نے دھوئیں کے تعلق سے کہا کہ دھواں نہیں لے سکتے ہیں، دھواں نہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں اسٹیم بھی نہیں لے سکتے. اچھا. اس کے اندر اس کے جو ذرات یا اس کے جو اجزاء اگر حلق کے اندر چلے گئے اور محسوس ہونے لگ گیا کہ کوئی دوائی ہے یا وکس کی گولی ہے یا یوں ہی بھاپ اندر چلا گیا اور محسوس ہوا اور حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب بام لگانا، تیل لگانا، مالش کرنا. ہاں بام لگا سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں. اور وہ چیز جیسے ناک میں چڑھانے والی جو چیز ہوتی ہے انہیلر وغیرہ، ہاں تو وہ نہیں لے سکتے. اچھا. کیوں؟ جب آپ ایک ناک بند کر کے دوسرے ناک سے جب آپ کھینچیں گے تو اس کا اثر دماغ تک چڑھے گا. اچھا. اور اس کی تراوٹ جو ہے دماغ تک پہنچ جائے گی، جس کی وجہ سے اگر وہاں تک دماغ تک پہنچ گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ استعمال نہ کیے جائیں. اچھا. اور حالت روزہ میں ایکس رے نکالنا، سی ٹی اسکین، سونوگرافی، یہ سب کر سکتے ہیں. ساری چیزیں سی ٹی اسکین بھی کر سکتے ہیں، ایکس رے بھی نکال سکتے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے، معدے کے اندر نہیں جانی چاہیے، نہ دماغ کی جھلی کے اندر تک کوئی چیز پہنچنی نہیں چاہیے. اچھا. مان لیجئے بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو سلائن چڑھانا پڑے گا، تو حالت روزہ میں کیا سلائن چڑھا سکتے ہیں؟ اب ماہر ڈاکٹر ہے جو یہ کہے گا کہ اگر نہیں چڑھاؤ گے تو اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے گی اور جان جانے کا خطرہ ہے یا بہت مہلک بیماری ہو جائے گی، تو پھر وہ اس وقت ضرورت ہے. اچھا. لے سکتے ہیں. لیکن کوئی شوقیہ کہ اب میں 4 بج گیا ہے
وہ ذرا جا کر کے میں گلوکوز تھوڑا چڑھا لیتا کمزوری ہوں محسوس ہو رہی ہے، میں لے لیتا طاقت ہوں. کے لیے، تو اب وہ نہیں لے سکتا. اچھا. جی اور آپ نے جو کہا کہ بھول سے اگر کھایا پیا یا جمع کیا، ہاں تو یہاں بھول سے مراد یہ ہے کہ اس کو روزے دار ہونا یاد نہیں تھا. نہیں رہا. جیسے شروع میں عام طور پر سگریٹ نکال کر پینے لگ گیا، جی چائے پی لیا، جی پانی پینے لگا، جی گٹکا کھا لیا. ہوں اگر مان لیجئے کسی شخص نے ہوں صبح سے 3 بار گٹکا کھا لیا تھا، ہوں اس کو روزے دار ہونا یاد نہیں تھا، ہوں چوتھی مرتبہ کھانے جا رہا تھا تو کسی نے اس کو یاد دلایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے کیا، گٹکا کھا رہے ہو تم. ہوں تو اس کو یاد آیا کہ ارے یار میرا تو روزہ ہے، ہوں اور میں تو غلطی سے 3 بار پہلے بھی کھا چکا ہوں، ہوں اب تو میرا روزہ رہا کہاں، اب تو میرا روزہ جاتا رہا. تو ایسی صورت میں روزہ رہے گا یا چلا جائے گا؟ روزہ رہے گا. جی. جب وہ گٹکا کھا رہا تھا ہاں اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، ہاں اس کی ایک عادت بن گئی تھی. ہاں تو اب جب یاد آیا اس وقت اس کو رک جانا ہے. ہاں اگر پڑیا منہ میں ڈال لیا تو فوراً حلق سے پورا نکال دے، باہر تھوک دے، ہاں. اس کا روزہ سلامت رہے گا. اچھا. جی اور اگر اس نے سوچا کہ روزہ تو جا چکا ہے ہاں اور جو تھا اس کے منہ میں اس کو نگل لیا تو ہاں تو اب روزہ ٹوٹ گیا. اچھا. جی اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا. اچھا. اسی طرح کوئی بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، جی حالت روزہ میں بھول سے کھانا کھا رہا تھا، جی یا تو اس کو یاد آیا یا کسی نے یاد دلایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے کیا، تو اب اس نے سوچا کہ پورا تو کھا ہی چکا ہوں، 1-2 لقمہ تو بچا ہے، روزہ تو میرا اب تک جا ہی چکا ہے، تو اب یہ تھوڑا سا بچا، چلو اس کو بھی ختم ہی کر لیتا ہوں. تو اب ایسی صورت میں روزہ رہا یا گیا؟ نہیں روزہ چلا نہیں. اگر وہ کھا لیتا ہے ہاں کہ آخری کے 2-4 لقمے ہیں کھا لیتا ہوں، تب روزہ چلا جائے گا اس کا. ہاں جہاں تک کھایا تو وہیں تک ہاتھ روک دے، جی. یہاں تک کہ جو چبا چکا ہے ہاں. اس کو بھی واپس انگل دے. اچھا. ہاں اگر چبائے ہوئے کو لقمے کو بھی اندر حلق کے نیچے اتار لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. یعنی یاد آتے ہی، یاد یاد آتے ہی. دلاتے ہی جی جو کچھ منہ میں تھا، برتن میں تھا، اس کو اسی حال میں چھوڑ دے، فوراً جی منہ والا نکال دے، کلی کر لے. جی اچھا. اسی طرح سے اب بات کلی کی آئی تو حالت روزہ میں ہم جب وضو وغیرہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کلی کیا، کلی کرنے کے بعد ہم 2-3 بار تھوک دیتے ہیں، پھر بھی منہ کے اندر تری محسوس ہوتی ہے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو جمع کر کے پھر تھوکا جائے یا اس کو نگل سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے اچھی طرح وضو کر لیا، جی. کلی کر لی 1 بار 2 بار 3 بار، جی. اس کے بعد بھی تھوک لیا ہاں جتنا تھوک جمع تھا. ہاں اب بعد میں جو تری آئے گی وہ منہ کی تری ہے، ہاں کوئی باہر سے لے کر کے اندر وہ تازہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ منہ کا ہی وہ حصہ ہوگا، یعنی تھوک کا کوئی حصہ ہوگا وہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. جی اور اسی طرح سے حالت روزہ میں تھوک نگلنا کیسا؟ تھوک نگل سکتا ہے وہ، جی. لیکن اب منہ بھر کر کے پھر تھوک نگلے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسے بچنا چاہیے. لیکن جب تک کہ باہر نہیں نکالا ہے تھوک کو، ہاں اور اندر ہی اندر جتنا اس کو تھوک آ رہا ہے وہ نگل جا رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. اسی طرح اگر بلغم سر سے نیچے اتر جا رہا ہے یا بلغم آ رہا ہے اور پھر اسی کو وہ کھا جا رہا ہے تب پر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. یعنی باہر نکال کر اگر پھر نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یا اسی طریقے سے ابھی تھوکا تھا کہ اس کا تھوک اس طرح ہے کہ وہ لڑی بنی ہوئی ہے اور وہ لار ابھی جو ہے ٹپک رہی ہے، اس کے کوئی ڈورے ٹوٹے نہیں ہیں، تب تک کہ پھر واپس اگر لے لیتا ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. ہاں لیکن اگر لڑی ٹوٹ گئی ہے، ہوتا نا کبھی سونے والے سوتے ہیں اور رال ٹپکتی ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے بستر بھی اور تکیہ وغیرہ بھی وہ ہو جاتا ہے. جی. تو جب تک لڑی لگی ہوئی ہے تب تک کہ اگر پھر واپس وہ یوں ہی نیند میں واپس اندر منہ میں لے لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. لیکن لڑی باہر ٹوٹ گئی اور پھر اس کے بعد پھر اندر وہ لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. اسی طریقے سے ناک کے اندر جو ریٹھ آتی ہے تو جب تک کہ ریٹھ لٹکی ہوئی پھر واپس وہ اوپر چڑھا لیا تب روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ریٹھ باہر آ گئی ناک سے، اس کی لڑی ٹوٹ گئی اور پھر واپس وہ اندر ناک کے اندر لیتا ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ماہ رمضان کے روزوں کے بہت سارے فضائل سنے اور سیکھے. اسی طرح سے ہم نے شروعات میں یعنی شروع کے 2-4 دنوں میں جو مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم نے ان مسائل کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں مفتی صاحب قبلہ سے وضاحت کے ساتھ سماعت کر لی. امید کرتا ہوں کہ تمام فضائل اور مسائل بآسانی آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، چونکہ افطار کا وقت قریب ہے، بلکہ کئی شہروں میں دیکھنے والے، کئی مختلف اسٹیٹس اور ملکوں میں دیکھنے والوں کا افطار کا وقت ہو چکا ہوگا.
اور شاید وہ افطار کر رہے ہوں گے یا افطار کے انتظار میں ہوں گے۔ ہمارے یہاں بھی افطار کا وقت قریب ہے، تو اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ افطار کے وقت آپ ضرور دعا کریں، دسترخوان پر پہلے سے بیٹھ جایا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے تمام ایمان والے بھائیوں بہنوں کے لیے، کل امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں کہ آپ جانتے ہیں کہ دسترخوان پر جب افطار کے وقت بندہ مومن بیٹھتا ہے اس وقت اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو یہ وقت صرف اپنے لیے مانگنے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امت کے لیے مانگنے کا ہے۔ تو آپ افطار کے وقت دعا کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں مفتی صاحب قبلہ کو ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔